بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، آیت نمبر 12۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اس آیت سے پہلے پچھلی آیت ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرعون کی جو فوج تھی، فرعون کی جو قوم تھی، اس کا جو حال ہوا ہے، یا اس سے پہلے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کا جو حال ہوا ہے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے سخت ہے۔ ہاں، اللہ حلیم ہے، مہلت دیتا ہے، مگر پھر جب پکڑ لیتا ہے تو پھر رہائی مشکل ہے، پھر کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کافروں کے متعلق، اگلی آیت میں جو ہم شروع کر رہے ہیں۔ کل، تو بول، تو کہہ، یہ قول سے حکم ہے، امر کا صیغہ ہے۔ تو کہہ، اے نبی، اے پیغمبر، اے محمد، تو کہہ، للذین کافروا، لام زلی منے کے لیے، الذین وہ لوگ جو کہ کافروا کافر ہوئے، تو اکٹھا ترجمہ کافروں سے۔ اے نبی تو کہہ کافروں سے، یا تو کہہ کافروں کو، ستغلبون وتحشرون، سین زبر سا، اس کا معنی ان قریب، بہت جلد۔ تغلبون، تا منے تو، واو نون منے سب، غین لام بے، یہ مغلوب سے ہے۔ ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے۔ آج تم جن غریب، کمزور، بے بس مسلمانوں کو بے بس سمجھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا یہی تم پر غالب آ جائیں گے، اور یہ تمہارا حشر دنیا میں ہی ہوگا، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور آخرت میں جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، واو زبر وا منے اور، تحشرون، تا منے تو، واو نون منے سب، ہے شین رے، یہ حشر سے ہے، حشر کا معنی جمع ہونا۔ وَتُحْشَرُون، جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، الا طرف، جہنم، جہنم کی طرف، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، واو زبر وا منے اور، جب تمہیں اکٹھا کیا جائے گا ہانک کر، کیونکہ ان کو سزا دی جائے گی نا، تو سزا میں ایسے پروٹوکول سے نہیں لے جاتے، بلکہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا جوتے مار کے لے جاتے ہیں، فرشتے ہانک کر لے جائیں گے، جوتے مار کے، پٹائی کر کے، تو تم جہنم کی طرف اس طرح اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، واو زبر وا منے اور، بئس منے برا ہے، بئس کا معنی برا ہے، المہاد یہ مہد سے ہے، مہد کا معنی پنگوڑا ہوتا ہے، اور پنگوڑا بچے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ مہد سے مراد ٹھکانہ، تو ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ، وبئس المہاد، اور وہ جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ پیش گوئی جو ہے اس وقت کی کہ جب مسلمان پر طرح طرح سے ظلم کیے جا رہے تھے، اور مسلمان اس وقت بہت کمزور جماعت تھے، مگر پھر اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد انہیں غلبہ عطا کر دیا۔ اور کیسا غلبہ ہوا؟ اب اگلی آیت میں اس غلبے کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں پوری توجہ رکھیے گا۔ اور یہ جنگ بدر کی یاد ہے، اس میں جنگ بدر جو پہلی جنگ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ، غزوہ بدر، اس کا تذکرہ ہے۔ قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، قد منے تحقیق،
کانا منے تھا، ہوا تھا، لکم لام زبر لا منے کے لیے، کم منے تم سب کے لیے تھا، تم سب کے لیے تھا، آیت منے آیت نشانی نمونہ، تم سب کے لیے ایک نمونہ تھا، ایک نشانی تھی، ایک آیت تھی، فی فئتین فی منے میں، فئتین اس میں جو آخری یا اور نون زیر نی ہے یہ دو کے معنی میں ہے، لفظوں کے آخر میں الف اور نون زیر نی آتا ہے وہ بھی دو کا ترجمہ کرتا ہے، تسنیہ بتاتا ہے، یا اور نون زیر نی آتا ہے یہ بھی دو بتاتا ہے، فے حمزہ تے یہ فئتن جماعت گروہ فوج، تو دو فوجیں فئتینی دو فوجوں میں، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تمہارے سامنے ایک آیت ہے، نشانی ہے دو فوجوں کی، دو فوجوں میں، التقطا التقطا اس میں بھی آخر میں جو الف ہے یہ دو والا ہے، اور لام قاف یہ ہے ملنے سے، مقابلے سے، آپس میں ملی، آپس میں مقابلہ کیا، دو جماعتوں میں آیتن نمونہ ہے، التقطا جب وہ آمنے سامنے ہوئیں، جنگ کے لیے، مقابلے کے لیے، التقطا آمنے سامنے ہوئیں، یا اس کو التقطا کا ترجمہ مقابلہ کیا۔ اب فئتن یہ وہی فئتین اس میں الیا اور نون زیر نہیں تھی، دو کا ترجمہ تھا، یہاں پہ وہ نہیں ہے تو فئت کا معنی فوج، فئتن ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فوج، تقاتلو قتال کرتی تھی، لڑائی کرتی تھی، لڑتی تھی، فی سبیل اللہ فی معنی میں سبیل راستہ، اللہ ہی اللہ، اللہ کے راستہ میں، اللہ کی رضا میں، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک فوج تھی، فئتن ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، تقاتلو جو قتل کر رہی تھی، جو جنگ لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، وَأُخْرَى واو زبر وا منے اور، اخرى منے دوسری، یہاں بریکٹ میں آ جائے گا فیاتن دوسری فیا، دوسری جماعت، دوسری فوج، کافرتن کافر تھی، دوسری فوج کون تھی؟ کافر، یرونہم مثلیہم رأی العین، پہلے ترجمہ سمجھیے گا پھر اس کی تفسیر سمجھیے گا ان لفظوں کی، یرونا یا منے وہ، وونون منے سب، باقی جو رے ہیں یہ رویت سے ہے، رویت کا معنی دیکھنا، وہ سب دیکھتے تھے، ہم ان کو، دو فوجیں تھی نا آمنے سامنے، تو وہ سب دیکھتے تھے ان کو، یعنی ایک فوج دیکھتی تھی دوسری فوج کو، مثلیہم مثلی میں جو یا ہے یہ دو کے معنی میں ہے، مثل کا معنی طرح، دو طرح، دو طرح کا مطلب دوگنی، ہم منے اپنے سے، اپنے سے دوگنی، مثلی دو مثل، دو طرح یعنی دوگنی، ہم منے اپنے سے، رأی العین رأی یہ رویت والا ہے دیکھنا، العین منے آنکھ، آنکھ سے دیکھنا، رأی العین آنکھوں آنکھوں سے دیکھنا، رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، یعنی کہ بالکل سامنے دیکھنا، واضح سری آنکھ سے دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے آنکھوں کا دیکھنا، یعنی اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بالکل واضح۔ اب دیکھیں پھر فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک فوج تھی جو جنگ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى کافرتن اور دوسری کافر تھی، یرونہم یرون منے وہ دیکھتے تھے، ہم ان کو، مثلیہم اپنے دو مثل، اپنے سے دوگنا، مثلیہم اپنے دو مثل یعنی اپنے سے دوگنا،
رأی العین آنکھوں سے دیکھنا، دوگنا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے بالکل واضح. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب دیکھیں، یرونا وہ دیکھتے تھے، وہ سے مراد آپ لیں گے مسلمان، ہم مانے ان کو یعنی کافروں کو. وہ مسلمان دیکھتے تھے ان کافروں کو. اور آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ ادھر سے تو 313 یا اس کے قریب لوگ تھے اور ادھر سے 1000 لوگ تھے، تو وہ زیادہ ہوئے یہ کم، تو اپنے سے دوگنا ان کو دیکھ رہے تھے. تو یرونا وہ مسلمان دیکھ رہے تھے، ہم ان کافروں کو، مثلیہم اپنے سے دوگنا. رأی العین آنکھوں دیکھنا، بالکل واضح دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمان کافروں کو دوگنا دیکھ رہے تھے. اب دوسرا ترجمہ اس کے الٹ ہوگا. یرونا، یرونا سے مراد مسلمان نہ لیں، یرونا سے مراد کافر لیں. وہ کافر دیکھ رہے تھے، ہم ان کو یعنی مسلمانوں کو، مثلیہم اپنے سے دو مثل، اپنے سے دو مثل. رأی العین آنکھوں دیکھنا، اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے ان کو. اب ہم نے تو یہ پڑھا، یہ سنا کہ وہ تھوڑے تھے مسلمان اور کافر زیادہ تھے. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کافر دیکھ رہے تھے ہم ان مسلمانوں کو. پہلی تفسیر کرتے ہیں وہ تو بالکل صاف ہے کہ مسلمان دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دوگنا، تو وہ واقعتاً دوگنا تھے، بلکہ دوگنا سے تگنا تھے وہ. اگر ہم دوسرا ترجمہ کرتے ہیں اس کے الٹ کہ وہ کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آگے دوسری صورت میں بھی آئے گا، سورہ انفال میں اور احادیث وغیرہ میں بھی آتا ہے کہ فرشتے اتر آئے تھے مدد کے لیے. تو وہ فرشتے کافروں کو نظر آ رہے تھے، کافروں کو دکھائی دے رہے تھے. تو وہ فرشتے جب کافروں کو دکھائی دے رہے تھے تو کافر مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے فرشتوں کو ملا کر. بات سمجھ آ گئی؟ تو دونوں یہاں پہ ترجمے اور دونوں تفسیریں کی جا سکتی ہیں کہ وہ مسلمان کافروں کو دوگنا دیکھ رہے تھے تو وہ واقعتاً دوگنا تھے، یا دوسرا ترجمہ کہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، تو پھر بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ پھر وہ فرشتوں کو ساتھ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے. جب یہ بات ہو گئی تو اب اس میں دوگنا دیکھنے میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کی حکمت یہ تھی، اگر ہم پہلا ترجمہ کرتے ہیں کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کا جوش بڑھ رہا تھا. اگر انسان کے سامنے دنیا کے اعتبار سے زیادہ طاقت والا ہو تو کمزور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو غصہ زیادہ چڑھتا ہے. کمزور جو ہوتا ہے اس کو زیادہ جوش آتا ہے. تو مسلمان ان کو دوگنا دیکھ کے زیادہ جوش میں آ رہے تھے. تو ان کا جب جوش بڑھا تو پھر انہوں نے ان کو شکست بھی دی. اگر ہم دوسرا ترجمہ کرتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کو دوگنا دیکھ رہے تھے، تو یہاں پہ پھر یہ حکمت نہیں ہے اللہ کی، یہاں پہ دوسری حکمت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوگنا دیکھ کر یہ تھے تو تھوڑے، اب زیادہ کیسے ہو گئے، یہ تو گھبرا گئے، اپنے سے دوگنا دیکھ کر گھبرا گئے. مسلمان دوگنا دیکھ کر جوش میں آ گئے. اگر کافر کہیں یہاں پر تو کافر دوگنا دیکھ کے گھبرا گئے. ان کا جوش میں آنا ان کو غالب کر گیا، ان کا گھبرا جانا ان کو مغلوب کر گیا. اب بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ مسلمانوں کی فتح کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کیسے کامیاب ہوئے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، واو زبر واما نے، اور اللہ تعالی یؤید
یا مانے وہ سے مراد اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ۔ حمزہ یہ دال یہ تائید سے ہے، یؤیدو وہ تائید کرتا ہے، زور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، بنصرہ بازر بھی منے ساتھ، نصر منے مدد، ہی منے اس کی، یہاں پہ ترجمہ ہوگا اپنی مدد کے ساتھ، اللہ اپنی مدد کے ساتھ، یؤیدو تائید کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، شین الف اور حمزہ یہ مشیت سے ہے، مشیت کا معنی چاہنا، جیسے ما شاء اللہ، ما جو شاء چاہتا ہے، اللہ اللہ، ان شاء اللہ ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ نے، تو شاء کا معنی چاہنا، من جس کو، یشاء یا مانے وہ، شاء چاہنا وہ چاہتا ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی تائید کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، اس کو غالب کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے۔ ان فی ذالک، ان مانے بے شک، فی مانے میں، ذالک مانے اس واقعے میں، لا عبرتن لام زبر لا، البتہ، عبرتن عبرت ہے، سبق ہے، لام زیر لی مانے کے لیے، الی الو یہ دو لفظ آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے والے، ذا ذی ذو ان تینوں کا معنی بھی والے، اور الی الو ان کا معنی بھی والے، لی الی لام سے لی کے لیے، الی منے والے، الابصار منے یہ بصر سے ہے، بے صادرے بصیرت بصر، اس کا معنی اصل ہوتا ہے بصر کا معنی دیکھنا، آنکھوں والے کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، ان فی ذالک لعبرہ ان بے شک فی ذالک اس واقعے میں، اس میں، لعبرتن البتہ سبق ہے، عبرت ہے، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ ہے، جنگ بدر میں کفار تقریباً 1000 تھے، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اوپر تھے، 313 یا اس کے علاوہ بھی لکھا ہے، زیادہ قول یہی ہے 313 کا، تو مطلب انہوں نے پھر وہ لکھا ہے سارے قول کو ختم کرنے کے لیے کہ 300 سے کچھ اوپر تھے، تو وہ تگنا ہو گئے کافر، جن کے پاس کل، مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ تھے، ان کے پاس 700 اونٹ تھے، ان کے پاس 70، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، اور وہ ہتھیار سے لیس تھے، ان کے پاس صرف 6 زریں تھیں، اور 313 کے پاس، 313 یا 300 سے اوپر جتنی بھی تعداد تھی صحابہ کرام کی، ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، اور پھر واقعہ یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف اپنے مقابل سامنے جو ہے دگنا نظر آتا تھا، تو وہ دگنا نظر کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے، اگر کافر کو دوگنا، مسلمانوں کو کافر دوگنے تھے تو وہ واقعتاً دوگنے تھے، اور اگر کافروں کو مسلمان دوگنے نظر آ رہے تو وہاں پر جو اللہ کے فرشتے آئے تھے وہ ان کافروں کو نظر آ رہے تھے، تو جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے وہ مرعوب ہو گئے، گھبرا گئے، اور مسلمان اپنے سے دوگنی تعداد دے کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کامل توکل اور استقلال سے خدا کے وعدہ کے پر اعتماد کر کے فتح اور نصرت کی دعائیں اور امیدیں رکھتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ واقعہ جو ہے اس میں پھر مسلمانوں کو فتح ملی، اور بے سر و سامان اور قلیل تعداد کے باوجود مضبوط یہ رہے، مقابلہ کیا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں عنقریب فتح ملے گی، تو وہ فتح ان کو مل گئی، تو اس طرح یہ کامیاب ہو گئے۔ تو آنکھیں رکھنے والے لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ، مطلب یہ کہ عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑا عبرت کا یہ واقعہ ہے،
تو اس عبرت کے واقعے سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور پھر اللہ سے جڑ جانا چاہیے، اسباب کو اپنانا چاہیے، اسباب کو اپنانا چاہیے۔ تو یہاں پہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، اسباب پر زندگی کو منحصر کر دینا یہ کفر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے جہاز ضروری ہے، تو اسباب کے تحت کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اس کے علاوہ لے کر جا ہی نہیں سکتا، تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی قدرت پر شک ہو گیا یا انکار ہو گیا۔ اب صرف وہ جہاز کے بل بوتے پر ہے، جہاز بند ہو جائیں، انسان سوچے کہ اب میں دوسرے ملک جا ہی نہیں سکوں گا، تو یہ غلط ہے۔ فرشتے کیسے آتے جاتے ہیں، جنات کیسے آتے جاتے ہیں، جن کو طاقت دی ہے وہی اللہ تو تمہارا اللہ ہے، کیا تمہیں وہ طاقت نہیں دے سکتا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس بات کا یقین رکھنے والا مسلمان یہ تو کہے گا کہ جہاز کو استعمال کریں یا باقی کسی کام کے لیے کسی چیز کو استعمال کریں، لیکن اس پر انحصار کر لے کہ یہ ہوگا تو ایسے ہوگا وگرنہ نہیں، یہ کفر ہے۔ لیکن اسباب کو نہ استعمال کرنا پھر یہ جہالت ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے ماتحت الاسباب بنایا ہے، تو ماتحت الاسباب ہی چلتے رہو، اسباب بھی اپناؤ اور اللہ سے امید اور دعائیں بھی رکھو۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چل رہی۔ آگ کا کام ہے جلانا، ہمیں ہلکی سی ایک ماچس کی تیلی سے تھوڑا سا جسم پہ لگ جائے تو اوئی، اور ابراہیم کو اتنے بڑے چیخا میں ڈال دیا تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کیوں؟ اللہ کا آرڈر نہیں تھا۔ تو یہ جو سب ہم اسباب اپناتے ہیں ان میں بھی آرڈر اللہ کا چلتا ہے، اور دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ مشکلات بھی آئیں گی اور یہاں پہ آسانیاں بھی ہوں گی، آسانیوں میں شکر کا امتحان ہے، مشکلات میں صبر کا امتحان ہے۔ اگر دنیا سکون کی جگہ ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں سے امتحان نہ لیتے، ابراہیم سے کہا بیٹے کو ذبح کر، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم تو اپنے بچے کا سوچیں کہ اس کو بخار آ گیا تو پہلے تو صرف باتیں کرتے تھے پڑھنے کے دور میں، اب پتہ چلتا ہے، اب باپ ماں باپ بن چکے ہیں، تھوڑا سا بخار ہے یا ہمارے بچے کا کوئی بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، طبیعت برداشت ہی نہیں کرتی، کنٹرول کریں تب بھی نہیں ہوتا، تو ابراہیم چھری پھیر رہے ہیں، لیکن چھری کو حکم نہیں ہے کہ کاٹنا ہے، پتھر پہ مارا، پتھر کو ٹکڑے کر دیا، جو چھری پتھر کو نہیں کاٹ سکتی اس نے پتھر کو کاٹ دیا۔ پتھر چھری کے ساتھ ہم پتھر کاٹیں، کٹے گا؟ نہیں کٹے گا، چھری ٹوٹے گی، پتھر نہیں کٹے گا، یا چھوٹا چھوٹا کچرا ہوگا، لیکن ابراہیم غصے میں آگے پتھر پہ مارا جیسے لکھا ہوا ہے، پتھر کٹ گیا، لیکن ابراہیم کی چمڑی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی چمڑی جو ہے وہ نہیں کٹ رہی، کیوں؟ آرڈر اوپر سے نہیں ہے۔ اسباب اپنائیں، لیکن اسباب کے اندر بھی آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تو ان فی ذلک لعبرہ، تو ان تمام واقعات میں کیا ہوتی ہے؟ سبق ہوتا ہے۔ کبھی مسلمانوں کو فتح دے کے اللہ آزماتے ہیں تو کبھی شکست دے کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس بات پہ بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔